بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس 5 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب وہ آخری سانس پر ہوتا ہے۔ پہلا فرشتہ مرنے والے سے کہتا ہے کہ اب تو کتنا کمزور ہے، تیرا طاقت والا جسم کہاں چلا گیا، تیری زبان جو طرح طرح کی باتیں کرتی تھی وہ آج چپ کیوں ہے، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں، آپ کو سب نے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس شخص کو کہتا ہے تو نے کنجوسی کر کے جو مال و دولت جمع کر رکھا تھا آج وہ کہاں گیا، تو نے دھوپ اور چھاؤں سے بچنے کے لیے اپنے لیے جو وسیلے بنائے تھے آج وہ کہاں گئے، تو نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے جو دوست بنائے تھے آج وہ تجھے کیوں چھوڑ گئے۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے آج تو ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے، تم آج ان لوگوں سے ملاقات کرے گا جس سے تو نے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی، آج تم کو ایسے تنگ جگہ پر داخل کیا جائے گا جس میں آج تک تو کبھی داخل نہیں ہوا ہوگا۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ تمہاری بدبختی ہے۔ جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو پکار کر کہتا ہے جب تو زندہ تھا تو زمین کے اوپر چلتا رہا، اب تو مر گیا، اب تو اس زمین کے نیچے آ گیا ہے، کل تک اس کے اوپر تکبر غرور کے ساتھ چلتا تھا، آج تو اس کے اندر داخل ہو گیا اور بے بس ہے، کل تک تو اس زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، آج تیری بدبختی ہے جو اس زمین کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس کی قبر پر مٹی ڈال کر لوگ جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے زمین کے اندر آنے والے انسان، اب تو سب رشتہ دار کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا، اگر وہ یہاں پر کھڑے بھی ہوتے تو تم کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، آج تم کو جنت کے اعلیٰ باغ کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر تم کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کب اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، کسی کو نہیں علم اس کی سانس کب تک چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ رب کب اور کس وقت توبہ قبول کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو، آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔